قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے وہ دنیاوی زندگی اور اس کے وقتی آرام کو اپنی منزل مقصود نہ سمجھے، کیونکہ اس دنیاوی فانی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں کبھی موت واقع نہ ہوگی، جہاں کی راحت اور سکون کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب اس روئے ارض پر ہر سانس لیتی چیز نے اپنے رب کی جانب لوٹ جانا ہوگا۔ لیکن ہماری اس ظاہری دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ پکارا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تک تمام جن و انس کو حسب مراتب اسی میں رہنا ہوتا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ یوں تو قرآن کریم میں موجود کئی آیات کے مفہوم کے مطابق اللہ رب العزت نے واضح انداز میں یہ بیان کر دیا ہوا ہے کہ آخرت میں وہ لوگ جو اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق گزارتے رہے، ان کے لیے انعام و اکرام ہے، اور جو لوگ عیش و عشرت میں پڑے رہے، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرتے رہے، ان کے لیے سخت عذاب اور سزا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ سزا اور جزا کا عمل صرف آخرت اور قیامت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز انسان کے مرنے کے فوری بعد ہو جاتا ہے، اسی دنیا سے کہ جسے عالم برزخ یا قبر کہتے ہیں۔ اور اپنے آج کے ویڈیو سیشن میں آپ تک کچھ ایسے ہی عبرتناک واقعات پہنچانے ہیں کہ جنہیں دیکھ اور سن کر آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن خواتین و حضرات، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام نئے دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ خواتین و حضرات، عذاب قبر کا عقیدہ اسلام کے اہم عقائد میں سے ہے جو نہ صرف قرآن مجید کی کئی آیات بلکہ بے شمار فرامین رسول سے بھی قطعی طور پر ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ گویا آخر میں ملنے والی جزا و سزا کا آغاز قبر ہی سے کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرو، یہ سورت تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، میں ناتوانی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور ضعیف العمری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مگر دوستو، اتنے واضح ارشادات و فرمودات کے باوجود اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو عذاب قبر پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور سرے سے اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ رب العزت بعض اوقات اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اس طرح کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں پیش آیا کہ جہاں ایک قبرستان میں کسی کی تدفین کی غرض سے مسلمان اکٹھے ہوئے تو انہیں وہاں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ یہ آوازیں پاس ہی کی ایک قبر سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ وہاں موجود گورکنوں نے اس قبر کے آس پاس کی زمین کو جب کھودنا شروع کیا تو ایک منظر دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے کہ اس قبر سے ایک نہیں بلکہ دو سانپ باہر نکل رہے تھے۔ فوری طور پر سانپ پکڑنے والے ماہروں کو بلایا گیا جنہوں نے ان سانپوں کو قابو کیا، اور اسی دوران وہاں موجود درجنوں لوگوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل کیمراز پر ریکارڈ بھی کر لیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کے مناظر دیکھ کر بہت سے لوگ پھر سے اعتراض اٹھائیں کہ قبرستان ہوتی ہی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، بچھو اور سانپ وغیرہ اپنے بل بناتے ہیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اس قبر میں یوں سانپوں کا موجود ہونا ہرگز اتفاق نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث کے مفہوم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر کی قبر میں اس پر 99 بہت ہی زہریلے اور بڑے بڑے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اور وہ اس قدر زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں کوئی سانپ بھی زمین پر پھونک بھی مار دے تو زمین کبھی سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے۔ نبی آخر الزماں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ عذاب قبر کے بارے میں اپنے اصحاب کو آگاہ فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ الغافر کی آیات نمبر 45 اور 46 میں اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کے متعلق بیان فرمایا، پس آل فرعون میں سے مومن آدمی کو اللہ نے تمام سازشوں سے محفوظ رکھ لیا جو فرعونیوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعونیوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، یعنی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ عذاب قبر کے بارے میں
میں ان آیات میں دو بڑی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے قوم فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے انہیں جس عذاب پر پیش کیا جا رہا ہے وہی عذاب قبر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے بعد انہیں سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث رسول میں آتا ہے کہ بے شک جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ سورۃ الغافر کی آیت میں جس عذاب کے متعلق اشارہ دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن فرشتوں سے کہا جائے گا کہ قوم فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو، اس سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ جو پہلے ان کو عذاب دیا گیا تھا وہ کم تھا، وہ عذاب برزخ تھا، کیونکہ روز محشر تو انہیں شدید عذاب دیا جائے گا، اس کے مقابلے میں پہلے والا عذاب اتنا سخت نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحیح مسلم ہی میں ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں، ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اسے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کی قبر پر ایک گاڑ دی اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو امید ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 101 کے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں اور مدینہ کے باشندوں میں بھی یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ یہاں پر پہلا عذاب دنیا کا اور دوسرا قبر کا عذاب مراد ہے۔ تو یہ جتنی بھی آیات و احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے بعد تو کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ عذاب قبر برحق ہے اور جزا و سزا کا عمل آخرت سے پہلے قبر ہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کرتے ہوئے گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا۔ بہت جلد کسی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔